نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ہر قسم کی کبریائی اور بزرگی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے. انگن درود و سلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. اہل اسلام محرم الحرام اور آج کا اس کا یہ روزہ عاشورہ کا روزہ ایک سال کے گناہوں کا کفارہ. پیغمبر علیہ السلام نے مدینہ میں آ کر جب اہل کتاب کو دیکھا روزہ رکھے ہوئے فرمایا موسیٰ علیہ السلام تو میرا بھائی ہے، ہم یہ روزہ رکھیں گے اور اہل کتاب کی مخالفت کرتے ہوئے 9 کا روزہ بھی رکھیں گے. 9 یا 10، 10 یا 11، 10 کا روزہ محرم الحرام حرمت والا مہینہ. اللہ تعالی ہمارا یہ روزہ اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے. ہمارے مسجد کے تمام طلباء نے اور تمام طالبات نے جو 125 کے قریب ہیں سب نے الحمدللہ روزہ رکھا ہوا ہے. اللہ تعالی ان سب کا یہ روزہ اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرما. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا. محرم الحرام میں بڑی بحثیں چلتی ہیں. آج کا جو موضوع ہے اللہ کی توفیق سے اور کتاب و سنت کے دلائل سے اہل بیت کون. قرآن مقدس کی اس آیت کریمہ میں اللہ نے فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اپنے گھروں میں ٹھہری رہو. اور
اور زمانہ جاہلیت کا بناؤ سنگار کا اظہار نہ کرو، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تم سے گندگی کو دور کر دے اور تمہیں خوب اچھی طرح پاک کر دے۔ اس قرآن کی آیت سے اہل بیت ازواج مطہرات، سب سے پہلے ازواج مطہرات گھر والیاں، جیسے قرآن مقدس میں قالوا اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ محترمہ کو جب خوشخبری دی اولاد کی بڑھاپے کے اندر، فضحکت، تو وہ مسکرائی کہ یہ کیسے بڑھاپے میں؟ تو فرشتوں نے کہا اتعجبین من امر اللہ، کیا تم تعجب کرتی ہو اللہ کے امر پر؟ اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں ابراہیم کے گھر والیوں، اہل بیت، اس قرآن کی نص سے بھی یہ بات ثابت ہے کہ سب سے پہلے ازواج مطہرات پیغمبر علیہ السلام کی گھر والیاں، اہل بیت میں ازواج مطہرات کے بعد علی رضی اللہ تعالی عنہ، حسن، حسین، فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہم، یہ جو مشہور حدیث بھی ہے، اور بنو ہاشم کے وہ افراد جن پر زکوٰۃ حرام ہے وہ اہل بیت۔ زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا گیا اہل بیت کون ہے؟ فرمایا جن پر صدقہ حرام ہے وہ اہل بیت ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اہل بیت میں وہ تمام لوگ شامل ہیں جن پر صدقہ حرام ہے۔ وہ کون ہیں؟ آل علی، آل عباس، آل عقیل، آل جعفر اور آل حارث بن عبد المطلب، ان پر صدقہ حرام ہے۔ سیدنا عمر بن ابی سلمہ، ان سے جب یہ سوال ہوا وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْحِيرًا، آیت تطہیر میں کیا ازواج مطہرات اہل بیت میں شامل ہیں؟ فرمایا ہاں، اہل بیت میں ازواج مطہرات شامل ہیں۔ اس لیے تو اللہ نے فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا، کہ اللہ تعالیٰ تم سے ہر قسم کی آلودگی دور کر دے اور تمہیں خوب پاکیزہ بنا دے۔ ازواج مطہرات اہل بیت میں شامل ہیں۔ کچھ اہل علم کا خیال ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ اجرن الا المودۃ فی القربى، کہ پیغمبر علیہ السلام سے کہا جا رہا ہے کہہ دیجئے میں تم سے کوئی چندہ نہیں مانگتا، کوئی بدلہ نہیں مانگتا، سوائے اس کے قرابت والوں سے محبت کرو۔ کچھ اہل علم کہتے ہیں اس سے مراد بھی اہل بیت سے محبت ہے، اہل ایمان کو اہل بیت سے محبت کرنی چاہیے، بڑا مقام ہے اللہ کے ہاں۔ فرمایا جب نجران کے عیسائیوں نے آ کر گفتگو کی عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں گندا عقیدہ، غلو کا عقیدہ، تو آپ نے کہا تھا چلو پھر ایسا کرو قُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ چلو آ جاؤ،
تم اپنے بیٹوں کو بلاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو بلا لیتے. تعالوا، آ جاؤ. ندعو ابناءنا، ہم اپنوں اولاد کو بلاتے ہیں اور تم اپنی اولاد کو بلا لو. ونساءنا ونساءکم، ہم اپنی عورتوں کو لے آتے ہیں، تم اپنی عورتوں کو لے آؤ. اور تم اپنی جانوں کو لے آؤ، ہم اپنی جان کو لے آتے ہیں، تم اپنے لوگوں کو یعنی لے آؤ. ثم نبتہل، آؤ پھر عاجزی اور انکساری سے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ جن میں جو جھوٹا ہے، ہم سچے ہیں یہ جھوٹے ہیں، اگر یہ جھوٹے اللہ ان پر اپنی لعنت اور پھٹکار نازل کر دے. آؤ ایک دوسرے کے خلاف بد دعا کرتے ہیں، آیت مباہلہ جسے کہا جاتا ہے. ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ. انہوں نے کہا مشورہ کرتے مشورے میں انہوں نے کہا پیغمبر تو سچا ہے، اور اگر ہم نے مباہلہ کیا ہم میں سے کوئی بھی زندہ نہ رہے گا. نبی جب بد دعا کرے گا صفائی ہو جائے گی. اس آیت کریمہ پر آپ نے علی، فاطمہ، حسن، حسین رضی اللہ تعالی عنہم سب کو ساتھ لے گئے. صحیح مسلم کی حدیث کہ آؤ بھائی ان سے گفتگو کر لی، ان سے بات کر لی. اس آیت کے تحت عورتیں بھی آ گئی، جانیں بھی آ گئی، اولاد بیٹے بھی آ گئے. اہل بیت سے پیار کیا کرے، اور اہل بیت میں سب سے پہلے ازواج مطہرات ہیں. کچھ اہل علم فرماتے ہیں کہ اصل تو اہل بیت گھر والی ہیں، پھر پیغمبر علیہ السلام کی دعا سے کہ اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، ان کو بھی اہل بیت میں شامل فرما. اور کچھ کہتے ہیں کہ اہل بیت کے اندر سے جو ٹاپ کی کریم ہے وہ یہ حسن اور حسین، فاطمہ اور علی رضی اللہ تعالی. اس لیے اللہ کے پیغمبر نے خطبہ غدیر جسے کہتے ہیں، زید بن ارقم رضی اللہ تعالی بیان کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا، فرمایا الا ایھا الناس، خبردار ہے لوگو، فإنما أنا بشر، میں ایک انسان ہوں، یوشک ان یأتی رسول ربی فأجیب وأنا تارک فیکم ثقلین. میں ایک انسان ہوں، بشر ہوں، قریب ہے کہ اللہ کا پیغام میرے پاس آ جائے اور میں اس کے پیغام پر بھیجے ہوئے فرشتے پر لبیک کہہ دوں. میں تم میں دو چیزیں بڑی بھاری چھوڑ کر جا رہا ہوں، ثقلین، بڑی چوٹی کی دو چیزیں بڑی بھاری ہے. اس میں اولہما کتاب اللہ، سب سے پہلے اللہ کی کتاب، اللہ کی کتاب سب سے پہلے. فیہ الہدی والنور، اس قرآن میں ہدایت اور روشنی. اور میں کہا کرتا ہوں جو تعصب کے اینک اتار کر اس قرآن کو اپنی زبان میں پڑھ لے وہ قبر پرست نہیں رہ سکتا، وہ مشرک نہیں رہ سکتا، الا یہ کہ اس کی مقدر میں ہی شرک لکھا ہوا. فرمایا فیہ الہدی والنور فخذوا بکتاب اللہ واستمسکوا بہ، چمٹ جاؤ، تمسک کرو، پکڑ لو اس کو، یہ اللہ کی کتاب قرآن. اور سوچئے گا ذرا، آج جمعے تک، جمعہ پڑھ رہے ہیں نا، اب تک فجر سے لے کر اللہ کی کتاب میں نے کتنی دیر ہاتھ میں پکڑ کر تلاوت کی ہے، اور موبائل کو کتنی پکڑ کر اس کی تلاوت کی ہے. فیصلہ کر لیں ہم مسلمان ہیں یا کچھ اور. صبح فجر کی نماز پڑھ کر اٹھے یا سو کر اٹھے، پھر اٹھتے ہی اللہ کی کتاب کی تلاوت کتنے منٹ کی ہے اور موبائل کی تلاوت کتنے منٹ کی ہے. اور اگر مجھ سمیت ہر بندے کا دل یہ کہے، گواہی یہ دے کہ کتاب اللہ کو تو ہاتھ نہیں لگ سکا، میسیج ہی اتنے دے جو سن کر جواب دینا تھا، پھر فیصلہ کر لے میں جنت کا راہی ہوں یا دوزخ کا راہی.
پیغمبر علیہ السلام فرما رہے ہیں میں تمہیں دو چیزیں دے کر جا رہا ہوں، کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، فیہ الہدی والنور، اور ہدایت اس میں ہے، جنت اس میں ہے، آخرت اس میں ہے، نبی رب سے ملاقات اس میں ہے، اس میں ساری تیری دنیا اور آخرت کی نجات ہے، اور اس کو میں کھولتا ہی نہیں، اور ایک آلے کو پکڑ کر میں صبح سے شام تک اس کی تلاوت ہی کرتا رہتا ہوں۔ فَخُذُوا بِكِتَابِ اللَّهِ وَاسْتَمْسِكُوا بِهِ فَحَثَّ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ، اللہ کے پیغمبر نے اپنے اس اللہ کی کلام پر ہمیں ابھارا، اسے پڑھو، اس کی تلاوت کرو، اسے یاد کرو، اسے بچیوں کو یاد کراؤ، بچوں کو یاد کراؤ۔ فَحَثَّ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ وَرَغَّبَ فِيهِ، اور اس قرآن کے بارے میں ترغیب دی، قرآن پڑھا کرو، قرآن کی تلاوت کیا کرو۔ میرے استاد المربی ابو محمد شیخ العرب سفر میں ہوتے 7-7 8-8 پارے گاڑی میں بیٹھے بیٹھے تلاوت کر لیتے تھے، اور میں نے شاید پہلے بھی سنایا، آخری ایام زندگی کے جو ان کی میرے ساتھ گزرے ایسے، جب وہ کومے میں چلے گئے، ڈاکٹروں نے کہا کہ بس مہمان ہیں، ان کے لب ہل رہے تھے، تو کان لگا کر قریب سے سنا تو رب کوئی قرآن کی تلاوت کر رہے تھے۔ یہ کثرت تلاوت کی وجہ سے ہوتا ہے۔ وَرَغَّبَ فِيهِ ثُمَّ قَالَ وَأَهْلُ بَيْتِي، اور کہا دوسری چیز جو چھوڑ کر جا رہا ہوں یہ میرے اہل بیت ہے، عائشہ، حفصہ، میمونہ، علی، حسن، حسین، فاطمہ، یہ اہل بیت میرے گھر والے، یہ چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک قرآن اور میری عطرت۔ اذکرکم اللہ، میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں، میرے گھر والوں کے بارے میں خوف رکھنا۔ اذکرکم اللہ فی اہل بیتی 3 مرات، 3 مرتبہ صحابہ کو کہا میرے اہل بیت کا خیال رکھنا، اور امت خیال رکھ رہی ہے کہ جتنے سادات اصلی اور نقلی سب کی پوجا پاٹ کر رہی ہے، سجدوں میں پڑے ہوئے، یہ کہا تھا یوں کرنا، اللہ سے ڈر۔ اذکرکم اللہ، میں تمہیں اللہ یاد دلاتا ہوں اپنے گھر والوں کے بارے میں۔ ہم نے اس کا معنی کیا سمجھا کہ سید کے سین کو سلام، سید بندر نچائے، سید کتے اور سور کی لڑائی کروائے، سید جو ہوا سید ہے بس، یہ بربادی کا راستہ ہے، یہ بربادی کا راستہ ہے۔ سید وہ ہوتے اہل بیت میں، وہ ہوتے جو سب سے پہلے اللہ کی توحید اور پیغمبر کی اطاعت کا اعلان کرتا ہے، جو قبر پرست ہو اور مجاور ہو اور گدی نشین ہو، اس کا سلسلہ نسب بے شک علی سے جا کر ملتا ہو، بیکار ہے اس کے لیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علی کو، فاطمہ کو، حسن کو، حسین کو ایک چادر میں جمع کر لی، ایک چادر میں لی، اور کیا کہا؟ اللہم ہؤلاء اہل بیتی، صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ یہ میرے اہل بیت۔ اس حدیث کے تحت کچھ اہل علم کہتے ہیں ان کو فضیلت حاصل ہے، اور کچھ کہتے ہیں یہ دعا تھی کہ اللہ ان کو بھی اہل بیت میں شامل فرما۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ چادر کے اندر کون ہے؟ علی، فاطمہ، حسن اور حسین، اور ہم نے کیا کیا؟ ان کی محبت میں گاڑی کے پیچھے ان سب کا نام لکھ دیا، محمد، علی، حسن، حسین اور فاطمہ، اور پانچوں کا لکھ کر گاڑی جا رہی ہے، دور سے صاف نظر آتا ہے اللہ لکھا ہوا ہے، گویا یہ 5 افراد جو ہیں اصل میں اللہ۔ یہ محبت ہے، یہ تو کفر ہے۔ اللہ کون ہے؟ قل هو اللہ
احد، وہ تو اکیلا ہے، تم نے ان 75 پاک کو اللہ بنا دیا ہے۔ میں آج صرف اسی پر بات کرتا ہوں، اہل بیت اور ان سے محبت اور ان سے پیار اور ان کا مقام۔ دیکھیے فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا انما فاطمہ، تو یہ فاطمہ بدعۃ منی فمن اغضبها اغضبنی، یہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے اس کو ناراض کیا اس نے محمد کو ناراض کیا صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے اسے ناراض کیا اس نے اپنے پیغمبر کو ناراض کیا۔ صحیح بخاری کی حدیث، فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے پیغمبر کی لخت جگر، اور پیغمبر کتنی محبت کرتے ہیں۔ فاطمہ تشریف لاتی، آپ اپنی جگہ سے اٹھ کر چل کر استقبال کرتے، بوسہ دیتے، پھر ان کا ہاتھ پکڑتے، پھر اپنی جگہ پر ان کو بٹھاتے۔ ہمیں بھی ان سے محبت کرنی چاہیے۔ نمبر 2، اس چادر کے اندر علی ہے رضی اللہ تعالی عنہ، داماد رسول ہے علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خیبر کے موقع پر فرمایا لَأُعْتِيَنَّ الرَّایَةَ غَدًا رَجُلًا يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، کل میں یہ جھنڈا ایسے بندے کو دوں گا جو اللہ سے اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اللہ اور اس کا رسول بھی اس سے محبت کرتا۔ علی رضی اللہ تعالی کا قول ہے، فرمایا 2 بندے ہیں، 2 پارٹی ہیں، 2 جماعتیں ہیں، ایک وہ جو میری محبت کی وجہ سے جنت میں جائے گا، اور ایک وہ جو مجھ سے بغض رکھ کر جہنم میں جائے گا۔ مومن علی سے محبت کرتا اور منافق علی سے بغض اور عداوت رکھ۔ اس کا معنی یہ نہیں کہ علی مشکل کشا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، مشکل کشا وہ ہے، مشکل کشا وہ ہے۔ کل ایک ذاکر اللہ کی توہین کر رہا تھا، کہتے نہیں مانتا اس اللہ کو جس نے علی کی مشکل حل نہیں کی، اللہ کا انکار کر دیا، جس نے علی کو نہیں بچایا ہم اس اللہ کو نہیں مانتے۔ ہم مانتے ہیں علی کو کیا؟ داماد رسول ہے، حسنین کریمین کا بابا ہے، جگر گوشے رسول کا شوہر ہے۔ علی نے، نبی نے نام لے کر کہا علی فی الجنہ، 10 مبشرہ میں سے ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں، علی اہل ایمان سے محبت کرتا، ہم مانتے ہیں علی کو۔ پھر صبح ہوئی، صحیح بخاری کی حدیث ہے، آپ نے فجر پر نگاہ ڈالی، لوگوں کو دیکھا، صحابہ کو، عمر رضی اللہ تعالیٰ کا قد ویسے ہی لمبا ہے، تاریخ میں آتا ہے زمین پر پاؤں رکھ کر گھوڑے پر سوار ہو جاتے تھے، گھوڑے پر سوار ہو جاتے تھے، ویسے ہی نظر آ جاتا ہے لمبا آدمی۔ کہتے ہیں عمر کہتے ہیں اس دن میرے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتا ہے۔ کہتے میں اپنی پنجوں پر تھوڑا سا اور اونچا ہو گیا، آپ نے نگاہ ڈال کر پوچھا علی کدھر ہے، علی کدھر ہے؟ عرض کی اللہ کے پیغمبر خیمے میں بیمار ہے، کہا لے کر آؤ۔ اور میں کہا کرتا ہوں جو بیمار ہو وہ مشکل کشا ہو سکتا ہے؟ علی بیمار ہے، آئے پوچھا، کہا اللہ کے پیغمبر آنکھیں دکھتی، آنکھیں خراب ہے اس لیے نہیں آیا، خیمے میں ہوں۔ آپ نے اپنا لعاب مبارک نکالا اور علی کے آنکھوں میں لگا دیا، ادھر لگانے کی دیر تھی ایسا لگا جیسے بیمار تھے ہی نہیں۔ کہا یہ جھنڈا پکڑو اور دے لو، اللہ تمہارے ہاتھ سے فتح نصیب فرمائے گا۔ یہ مقام ہے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر چادر میں کون تھا؟ حسن اور حسین۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ، حسن اور حسین جنتیوں کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ یہ عظمت اہل بیت کی،
سادات کی. فرمایا اللہ کے پیغمبر نے اللہم انی احبہ فاحبہ واحبب من یحبہ، میں حسن سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت فرما، اور جو اس سے محبت کرے اے اللہ تو اس سے محبت فرما. اس لیے اہل ایمان اپنے دل میں اہل بیت کا بغض نہ رکھی، ازواج مطہرات کے خلاف زبان درزی نہ کیجیے. یہ اہل بیت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر پر حسن کو بٹھایا رضی اللہ تعالی اور کیا فرمایا؟ ان ابنی ھذا سید، یہ میرا بیٹا سید ہے، ولعل اللہ ان یصلح بہ بین فئتین عظیمتین من المسلمین، اور مجھے لگتا ہے انشاءاللہ کہ یہ میرا بیٹا مسلمانوں کی دو بڑی جماعتوں میں صلح کروا دے گا. پیشن گوئی کر دی. حسن کتنا ہے؟ چھوٹا سا بچہ ہے، منبر پر بٹھایا اپنے ساتھ اور پیشن گوئی کر رہی ہے کہ یہ سردار ہے، ایک دن آئے گا دو بڑی جماعتیں مسلمانوں کی لڑ رہی ہوں گی اور حسن دونوں میں صلح کروا دے. علی کی شہادت کے بعد حسن خلیفہ بنے. جب بنے حالات دیکھے دو بڑی جماعتیں لڑ رہی ہیں، جا کے امیر معاویہ کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے کر دو مسلمانوں کی جماعتوں میں صلح کروا دی. تم زبان درازی کرتے ہو امیر معاویہ کے خلاف، اور یہ تو حسن نے بیعت کی ہے. حسن رضی اللہ تعالی نے اپنی خلافت امیر معاویہ کے ہاتھوں میں رکھ کر مسلمانوں میں صلح کروا دی. گالیاں ہمیں دیتے ہو سنیوں کو کہ خلافت غصب کر لی تھی. اس لیے حسن کا نام کبھی آپ ان کے پاس نہیں سنیں گے. یار لوگوں سے حسن کا نام نہیں سنیں گے. حسن وہ ہے جو امیر معاویہ کے پیچھے نمازیں پڑھ رہا ہے. حسن وہ ہے جو اپنا ہاتھ امیر معاویہ کے ہاتھ میں دے رہا ہے. حسین وہ ہے جو اس صلح کے اندر شامل ہے. 41 ہجری میں حسن رضی اللہ تعالی نے معاویہ رضی اللہ تعالی حق میں دستبردار ہو کر خلافت ان کو دے کر نبی کی نبوت کی صداقت پر بھی مہر لگا دی تھی کہ نبی نے کہا تھا ان ابنی ھذا سید، یہ بچہ میرا بڑا سردار بنے گا. پیشن گوئی کب کی اور اللہ نے وہ پیشن گوئی پوری کر دی. برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ نے حسن بن علی کو اپنے کندھے پر اٹھاتے ہوئے فرمایا، کندھے پر سوار ہے اور رب کے سامنے دعا کر رہے ہیں اللہم انی احبہ فاحبہ، اللہ میں اس سے محبت کرتا ہوں تو بھی اس سے محبت کر. یہ اہل بیت یہی چادر کے اندر تھے. آج کی آخری بات، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے سجدے میں گئے اور نواسا آپ کی پیٹھ پر سوار ہو گیا. ان ابنی، یہ میرا بیٹا ہے، یہ میرا بیٹا ہے. چڑھ کدھر گیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ پر. اور ہماری مسجد میں کوئی بچہ کسی کی پیٹھ پہ سر پہ ہاتھ رکھ دے، اٹھا کے باہر پھینک دے اس کو، کہ زنانی کو قابو نہیں آنے دے، مسیطے لے آنے ہو. یہ مسجد مسجدوں کی سردار مسجد، مسجد نبوی، امام ساری کائنات کا امام محمد الرسول اللہ، سواری نبی کی اور سوار جنتیوں نوجوانوں کا سردار، اور چڑھ کدھر گیا ہے؟ نبی کی پیٹھ پر. اب آپ کیا کریں؟ میرے جیسا ہو تو پکڑ کر دیکھیے گا. فَكَرِهْتُ أَنْ أُعْجِلَهُ حَتَّى يَقْضِيَ حَاجَتَهُ
میں نے سجدہ ہی لمبا کر دیا، جب تک میرا بچہ کھیلتا ہے کھیلتا رہے۔ وہ اپنی مرضی سے اترا، میں نے پھر سجدے سے سر اٹھایا۔ بڑے ظالم ہو جنہوں نے کربلا میں حسنین کریمین کے ساتھ یہ سلوک کیا، حسین کو ذبح کیا، قتل کیا، شہید کیا، 72 اہل بیت کے افراد قتل کیے۔ اور جواد نقوی نے کہا، نیٹ پر موجود ہے، کہ ہمارے بڑوں نے بے وفائی کر کے اہل بیت کو قتل کیا تھا۔ اور میں آج کہنا چاہتا ہوں، یہ جو سینے پٹ رہے ہیں، چھریاں چل رہی ہے، یہ اللہ کی پکڑ ہے، اللہ کا قہر ہے، اور قیامت تک ان کی نسلوں کو اللہ ایسے ہی عذاب میں مبتلا رکھے گا جنہوں نے ہمارے جد امجد ہمارے اہل بیت کے ساتھ یہ بدسلوکیاں کی۔ بلایا خود ہے الکوفی لا یوفی، کوفیوں ظالموں، بلا کر اس نواسہ رسول کو شہید کیا جس کی سواری محمد الرسول اللہ۔ ابو بکر صدیق نبی کے کاندھے پر نواسہ سوار ہے، آپ پیار سے کہتے ہیں، اور بیٹے سواری بڑی عمدہ ہے، نبی سے بڑی سواری؟ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا ابو بکر سوار بھی بڑا عمدہ ہے۔ اہل ایمان سن لو، میرا عقیدہ اور میری جماعت کا عقیدہ اور اہل سنت کا عقیدہ، ہم عائشہ سے، حفصہ سے، میمونہ سے، ابو بکر سے، عمر سے، عثمان سے، علی سے، حسن سے، امیر معاویہ سے، حسین سے، فاطمہ سے، ان سب سے اللہ کی قسم محبت کرتے ہیں، اور رب سے دعا کرتے ہیں اللہ ہم ان سے محبت کرتے ہیں تو ہم سے محبت فرما۔ آمین کہیے۔ جو ان اہل بیت سے محبت کرتا ہے آمین کہیے۔ اللہ کل جب میدان سجے گا، اہل بیت ہوں گے اور ایک طرف قاتل کوفی ہوں گے، اللہ ہم اہل بیت کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور تجھ سے کہیں گے اللہ آج نواسہ رسول کا بدلہ لے کر ہماری آنکھوں کو ٹھنڈا فرما۔ تم نے کس پر ہاتھ ڈالا ہے؟ نبی کے نواسوں پر، اہل بیت پر؟ تمہاری زبانیں عائشہ اور صدیقہ اور میمونہ اور حفصہ اور عمر اور ابو بکر اور عثمان پر لمبی ہوتی ہے؟ اہل ایمان سن لو، اگر کسی کلمہ پڑھنے والے کے دل میں کسی ایک صحابی کے بارے میں کوئی بغض اور عداوت ہوئی، یاد رکھیے گا جنت میں داخلہ خراب ہو جائے گا۔ کسی صحابی سے بغض نہ رکھیے، کسی صحابی سے عداوت نہ رکھیے۔ کل وعد اللہ الحسنى، اللہ نے سب سے جنت کا وعدہ کر رکھا ہے۔ انشاءاللہ میرے مسجد کے نوادی اہل توحید ہے، اور یہ اہل توحید کل عشر مبشر اہل بیت کے ساتھ، نبی کے ساتھ جنت الفردوس پہ ہوں گے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة
وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم أيد الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم لعن الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان. اللهم أنت الشافي أنت الكافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.